پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے ملک کے ایک جید عالم دین، ایک مفتی صاحب کی خدمت میں ہم وہ سوالات پیش کرتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، وہ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ مفتی محمد نجیب صاحب سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا مقبول اور محبوب نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، آج کے جدید مسائل پر بھی آپ کی گہری نگاہ، حلال اور حرام کے حوالے سے بڑا کام آپ کا سامنے آ چکا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، خاص طور پہ غذائی اجناس امپورٹ ہوتی ہیں چیزیں، تو اس میں حلال اور حرام کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی لا علمی میں کسی ایسی چیز کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں کہ جو دین جس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سلسلے میں مفتی صاحب کا بہت بڑا کام ہے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورۃ القریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ خواتین و حضرات، عبدالستار صاحب کا سوال ہے محترم مفتی صاحب کی خدمت میں کہ مفتی صاحب، کیا جنت اور دوزخ میں بھی درجے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جو بات احادیث میں آتی ہے اور قرآن کریم میں موجود ہے، تو اس سے یہ بات نکل کے آتی ہے کہ جنت کے بھی درجات ہیں اور جہنم کے بھی درجات ہیں۔ ٹھیک۔ جنت کی سب سے اعلیٰ قسم جنت الفردوس ہے، اور پھر بعض احادیث میں جنت الفردوس کی بھی مزید تقسیم آتی ہے کہ جنت الفردوس میں بھی مزید تقسیم ہے، اور
فرمایا کہ جنت الفردوس جو ہے وہ درمیان کے اندر ہے اور اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے. اللہ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جنت الفردوس میں اس عرش کی چرچراہٹ کی آواز جو ہے وہ آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی، اللہ اکبر جنت الفردوس کے اندر. اللہ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو. اللہ جل شانہ نے بعض لوگوں کے لیے، مومنین کی بعض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، یعنی ان کو ملکیت بطور وراثت کے ملے گی. اللہ وہ جو اعمال کیے ہوں گے اس کے نتیجے میں اللہ جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے اللہ نے ان کو. اور پھر کوئی جنت کے 100 درجات ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. اللہ اور آج تو دنیا یعنی آسمان ہمیں نہیں پتا کہ پہلا آسمان کہاں ختم ہو رہا ہے. تو آسمان اور زمین کے درمیان آج بے شمار کہکشائیں ہیں. اب تو سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ روزانہ ایک کہکشائیں وجود میں آ رہی ہوتی ہیں، نئی سے نئی کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں. تو ایک نظام تخلیق ہے اللہ کا جو جاری ہے، کل یوم ہوا فی شان. اور وہ اللہ اکبر، اس کی اب نئی نئی تعبیرات آ رہی ہیں. کل یوم ہوا فی شان کی تعبیرات ہر اعتبار سے، یعنی فلکیات کے اعتبار سے تو اس کی تعبیرات اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو اللہ جل شانہ نے جنت کے بھی درجات رکھے ہوئے ہیں اور اس کے فضائل بھی بیان کیے ہوئے ہیں. اور جو اصل نہریں ہیں وہ بھی جنت الفردوس سے نکلتی ہیں، دودھ کی نہر بھی، شراب کی نہر بھی، شفاف پانی کی نہر بھی، وہ ساری کی ساری نہریں جو ہے وہ اسی سے نکلتی ہیں. کہ شراب کی نہر بھی، یہ شرابن طہورا، شرابن طہورا، ظاہر سی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفت بتائی ہے وہاں پر. اور پھر اسی طریقے سے وہاں پر بھی یہی حال ہے کہ جہنم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے بھی جو ہے وہ درجات بیان کیے ہوئے ہیں. اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہے، جس میں آتا ہے کہ 3000 سال اس آگ کو جلایا گیا ہے. اللہ. اور جب پہلی مرتبہ جہنم کو لایا جائے گا محشر کے میدان میں تو حدیث میں آتا ہے اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے. جب پہلی مرتبہ وہ چنگھاڑے گی تو برگزیدہ انبیاء بھی سجدے میں گر جائیں گے اور اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں جب پہلا گروہ جہنم میں لے جایا جائے گا، لے جانے ہوگے تو مالک سوال کرے گا جو دروغہ ہوگا، الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. وہ پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ nobody told you کہ اتنی بڑی چیز آنے والی ہے. اور جہنم کے بارے میں ایک پھر فرمایا کہ سب سے کم درجے کا جو ہوگا، سب سے کم درجے کا جو ہوگا وہ بھی یہ عذاب ہوگا کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی تو دماغ اس طرح کھولے گا جیسے پانی ابلتا ہے، ابلتی ہوئی ہنڈیاں. استغفر اللہ. اور اس کے بھی مختلف ہیں. اس میں پھر سب سے کم یعنی جو وہاں پر کفار ہیں، منافقین ہیں، ان کے درجات ہیں. گناہوں کے اعتبار سے اس کے درجات ہیں. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بھائی جب کبھی اللہ کی نافرمانی کا خیال آئے تو کبھی ایک ماچس کی تیلی انگلی پہ رکھ کے دیکھا کرو کہ یہ آگ ٹھنڈی آگ ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی تیز ترین آگ میں بھی اگر جہنم سے کسی کو پھینک دیا جائے تو وہ ٹھنڈی نیند سو جائے گا، وہ سمجھے گا جیسے برف میں آن پڑا ہوں اس آگ کے مقابلے میں. وہ کیوں؟ دنیا کی کالی سے آگ ہے. وہ آگ جس کو جلایا گیا، سرخ تھی، جلایا گیا، سفید ہوئی، اب پھر جلایا گیا، 3000 سال جس کو جلایا گیا ہے. تو وہ اس آگ کے بارے میں بھی تفصیل آئی ہے. تو جنت اور جہنم کی تفاصیل اور قیامت کے احوال کی تفاصیل قرآن کریم میں اتنے اہتمام سے بیان کی ہیں اور احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہتمام سے بیان کی ہیں کہ محدثین نے لکھا ہے کہ جو ان تفاصیل کو پڑھ کے محشر میں اٹھے گا تو کوئی چیز اس کے لیے اچھمبا نہیں ہوگی. اس کو پتا ہوگا اچھا یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے. ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے
جنت کو بھی بیان کیا ہے، جہنم کو بھی بیان کیا ہے، جنت کے بھی درجات ہیں، جہنم کے بھی درجات ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے مال کو اور مومن کی جانوں کو، مال کو بھی اور اس کی جان کو بھی جنت کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے خرید لیا ہے۔ اللہ، تو یہ یوں سمجھیے کہ ایک ایڈوانس سیل ہے، بے ان سلم ہے۔ اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو یہ اصل اللہ میں اکبر۔ ایک بے سلم ہے جس کے اندر آپ کو یہ پیمنٹ اس طریقے سے کر دی اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ اکبر۔ اور آپ نے جو ہے وہ اپنی جانوں کو آپ ایڈوانس پیش کریں گے، اور آپ کو جو ہے ایک ڈیفرڈ ڈیلیوری جو ہے وہ جنت کی صورت میں ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی کیش یہ آسان ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو جنت، طبقات وغیرہ جس طرح آپ نے بات فرمائی، ہمیں تعلیم کیا کہ جنت الفردوس طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، اس سے مانگو اللہ سے۔ جہنم، اس کے بھی طبقات، تو سب سے نچلا طبقہ کون سا ہے؟ منافقین کا۔ منافقین، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو قرآن کریم بیان قرآن فرما کریم میں سب سے افضل۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اپنے محاسبے میں اس سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ آپ سوچیں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ڈرا کرتے تھے، صحابہ پوچھا کرتے تھے میرا نام تو منافقین میں شامل نہیں ہے، تو ہم کس کھیت کی؟ اور ہم جس طریقے سے، یعنی ہم قولاً تو اقرار کرتے ہیں لیکن عملاً ہمارے اندر کتنی درجے کا نفاق، ہماری معاشرت کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر، ہمارے اخلاقیات کے اندر۔ اور آدمی کو اپنا دل کو بھی ٹٹولتے رہنا چاہیے، دماغ کو بھی ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ کم از کم منیمم عقلی اور شعور کے درجے میں، عقل اور شعور کے درجے میں بھی ہمیں ایمان ہے یا نہیں ہے، یا وہاں بھی کوئی شک ہے، وہاں بھی تشکیک ہے۔ اسی لیے اپنا محاسبہ آدمی کو کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس پہ آدمی کو کبھی بھی تقوی پہ، اپنے ایمان پہ کوئی تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، حدیث کی دعاؤں میں آتا ہے، قرآن کریم کی، یعنی قرآن کریم نے خاص طور پہ مومنین کے لیے بیان کیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ کہ موت تو اسی حالت میں آنی چاہیے کہ اسلام کی۔ تو یا اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرما دے، اس مرتے وقت سب سے اچھے اعمال ہمارے آخری اعمال ہوں، اس آخری زمانے میں کبھی کسی کا محتاج نہ کیجو، رزق کی کشادگی سب سے آخری زمانے کے اندر ہو، آخری زمانے کے اعمال سب سے بڑھیا اعمال ہوں، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے آخری۔ یہ سب کیوں مانگا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں وہ کرائیٹیریا ہے، اصل میں وہ معیار ہے آپ کا۔ آپ نے زندگی کو سفر کی طرح گزارنا ہے، منزل کی طرح نہیں گزارنا یہاں پہ۔ اسی لیے جنت اور دوزخ کو بیان کرنا ضروری۔ آج کم قسمتی یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے تذکرے ہماری مجالس سے بالکل نکل چکے، تو ہمارے سامنے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے سامنے تو جنت ہوتی تھی، سامنے عمل کرتے ہوئے ان کو یہ سامنے ہوتا تھا۔ کسی سے پوچھا جائے کوئی کاروبار کرنے میں تو اس وقت بھی ان کے سامنے یہ کہ بتاؤ بھائی کہ یہ آخرت میں میرے لیے نقصان دہ تو نہیں ہو۔ آخرت اس طرح پیش نظر ہوتی تھی، آخرت اس طرح سامنے ہوتی تھی کہ میرا کوئی رویہ، میرا کوئی قول، میرا کوئی عمل، میرا کوئی فعل آخرت میں مجھ پہ بار نہ پڑ جائے، وہاں میرے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے انہوں نے سوال کیا، معلومات کی حد تک تو یہ سوال ہے، یقیناً کرنا بھی چاہیے، پوچھنا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اصل یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے تذکروں کو اپنی مجالس میں بیان کرنا چاہیے۔ علماء نے باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے ہادی الارواح الی بلاد الافراح، اور وہ بہت ساری کتابیں ہیں جس میں انہوں نے احادیث کو جمع کیا، جس میں جنت کو کھولا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتلایا ہے جنت کو تاکہ آپ کے سامنے رہے، آپ کا ویژن کلیئر رہے۔ جنت اور جہنم کے بغیر مسلمان کی ویژننگ نہیں ہو سکتی۔ یو کین ناٹ میک ویژن، آپ ویژنز نہیں بنا سکتے۔ جنت اور آخرت کو ہٹا دیں اور ویژن بنائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کسی مومن کا ویژن آخرت کے بغیر؟ اللہ، یعنی آخرت کی جواب دہی، آخرت کے حوض کوثر کی ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری پیش نظر نہ ہو اور آپ اپنی زندگی کا کوئی ویژن بنا لیں۔ اور یہی حاضری تقوی کی جڑ ہے، جڑ ہے، یہی تو جڑ ہے۔ اگر وہ سامنے ہوگی تو یہاں تلاش ہوگی نا۔
یہاں ان لمحات کو آدمی تلاش کرے گا نا، اپنے لمحے موجود کو جوڑے گا نا اس سے کہ وہ میری آخرت کے لیے سرمایہ بن جائے، اللہ وہ اعمال میرے آخرت کے لیے سرمایہ بن جائیں۔ تو اصل بات اس وقت بہت اس سوال سے جو میرے ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے خاص طور پہ، وہ اپنے تمام ناظرین کے لیے بھی، کہ اپنے گھروں میں ان تذکروں کو زندہ کریں۔ ٹھیک، کم قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے یعنی یہ تذکرہ ہی مٹتا جا رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے آپ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو مہینوں بعد کوئی جنت کا تذکرہ سنا ہے، کہ جنت ایسی ہوگی، جنت میں یہ چیزیں ہوں گی، جنت میں مسلمان کی صفات کیا ہوں گی، جنت میں کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت چیزیں ایسی بنائی ہیں جہاں موت کو بھی جانور کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا کہ آئندہ کے بعد موت نہیں ہے، اب کوئی موت نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو آگے آنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹیمیٹ خواہشات پورے کرنے کی جگہ جس کو رکھا ہے، اگر وہ سامنے نہ ہو تو انسان بیچارہ ڈپریشن میں زندگی گزارتا ہے، وہ سامنے ہوتا ہے تو سیکریفائز کرنا آسان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی امتحان کا نتیجہ سامنے ہوتا ہے، ایگزام سامنے ہوتا ہے تو طالب علم محنت کرتا ہے نا، جان مارتا ہے کیونکہ اس کے سامنے ہوتا ہے، آخرت سامنے ہوتی ہے، جنت سامنے ہوتی ہے، معاشر سامنے ہوتا ہے، حوض کوثر سامنے ہوتا ہے، پل صراط سامنے ہوتا ہے، تو پھر آدمی دنیا میں بھی جان مارتا ہے، اپنی سبحان اللہ، زندگی، سبحان اپنی اللہ۔ ویژننگ، اپنا رخ طے کرتا ہے۔ ساری زندگی اس فکر میں گزرتی ہے کہ کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے، سبحان اللہ۔ میرے رویوں سے تکلیف نہ پہنچے، میری گفتگو سے تکلیف نہ پہنچے، کہ ایسا نہ ہو یہ فعل میرے لیے کوئی نقصان کا سبب بن جائے، میرے لیے کوئی بوجھ بن جائے، میرے لیے میرا کوئی رویہ، میرا کوئی اخلاقی رویہ، میری کوئی گفتگو کسی پہ بوجھ نہ بن جائے، آخرت میں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال کے ضیاع کا سبب بن جائے یہ، اللہ، میرے اعمال، میری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں انیک بھائی، اگر آپ آخرت کے تصور کو ہٹا دیتے ہیں نا، پھر تو مومن اور کافر کی نیکی کے اندر فرق کیا ہے؟ مطلب اگر آپ نے اللہ کے تصور کو، اس پرسپیکٹیو کو ہی ہٹا دیا، آخرت کے پرسپیکٹیو کو ہی ہٹا دیا، تو ڈفرینشیٹ کیا کریں گے دونوں کی نیکیوں میں کہ ایک مقبول ہے اور ایک، تو فرق کیا ہے؟ اچھے کام تو وہ بھی، اچھے کام یہ بھی کرتے، لیکن وہ کسی کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ، اور یہ فیم کے لیے کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کی نیکی کے اندر وزن اللہ کی رضا کی وجہ سے آتا ہے۔ جی، اسی لیے معاشر کے میدان میں ان اعمال بنی آدم لیوزن، وہ وزن کیے جائیں گے، وہ تولے جائیں گے، کاؤنٹ نہیں ہوں گے، کاؤنٹنگ نہیں ہوگی وہاں پہ اعمال کی، عمل میں وزن، اور عمل میں وزن بقدر اخلاص آتا ہے، کیا بات، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے عمل کو کرنا، اور اللہ کی رضا کو ٹٹولتے رہنا۔ اللہ، نیت پہلے اس لیے تو نیت ہے کہ بھائی میں نے یہ ہمت کی ہے کہ اللہ تجھے راضی کروں گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیسے کہیں گے، لوگ کیا رسپانس کریں گے، اچھا کہیں گے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے یا اللہ، میں نے تو آپ کے لیے کیا تھا، اور میں نے آپ کے لیے کر کے میں نے یا اللہ اس نیکی کو آپ راضی ہو جائیں اس سے، سبحان بس۔ اللہ، تو پھر آدمی کو نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، گناہ سے بچنا آسان ہوتا سبحان ہے، اللہ۔ کیونکہ یہ پیش نظر ہوتا ہے اس کو کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ ہے۔ تو ٹھیک، اور مجھے اجر اے اللہ تجھ سے چاہیے، چاہیے، کسی تیرے بندے سے نہیں چاہیے، تیری خوشنودی مجھے عزیز ہے۔ اب یہ جنت کو مانگا کرو، جس طرح آپ نے بہترین نکتہ یہاں ہم سب کو تعلیم کیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وہ نہاں نفس جنتان، کہ اب یہاں پر جنتان کی بات، جنت کی بات نہیں ہو رہی، دو جنتوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دو جنتیں کون سی ہیں؟ دیکھیں اس میں اصل بات تو علماء نے ایک اور بات یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ جل شانہ جب آدمی اپنے نفس کو قربان کر کے اللہ کے احکامات پہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی ایسی خوشگوار زندگی بناتا ہے سبحان کہ اس کی اللہ، دنیا بھی سبحان جنت بنتی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گئی، یہ ہو گئی، پریشانی آ گئی، تو وہ تو اللہ جل شانہ نے تو صاف صاف فیصلہ کیا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچیں نا، سوال آ رہا ہے کہ جی معیشت کے اندر جو ہے وہ تنگی آ رہی ہے، تنگدستی آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے کہ بھائی اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ جب تو یہ فیصلے آ رہے ہیں آسمانوں سے، اللہ نے تو فنڈامنٹل ٹروتھ بیان کیا ہوا ہے، یونیورسل ٹروتھ بیان کیا ہوا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ آپ اس کے لیے تنگ کر دے جائیں گی۔ اور آپ سوچیں کہ ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں۔
دنیا کی زندگی خوشگوار بن جائے، دنیا کی زندگی راحت سین سکون عفت عافیت مل جائے، اس کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے اپنی یاد کے اندر ہی سب کچھ رکھا ہوا ہے، اسی قرآن کے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ ایک قدم نفس پہ دوسرا قدم جنت میں، کیا بات ہے، ایک قدم نفس پہ۔ ادھر آپ نے جو ہے نا، آپ نے یہاں پہ رب چاہی کو اختیار کرنا ہے، من چاہی کو قربان کرنا ہے، بس اسی کا نام دین ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ہر لمحے موجود میں رب چاہی کو تلاش کرنا ہے، من چاہی کو پیچھے رکھنا ہے، رب چاہی کو ترجیح دینی ہے، بس اسی کا نام۔ کوئی چیز چھڑوانا مقصود تھوڑی ہے، بس اس لمحے میں یہ پوچھنا ہے اپنے آپ سے کہ عمل کس کے لیے، باعث عمل کیا چیز ہے، ٹریگر کس نے کیا آپ کو۔ سبحان اللہ، سبحان بس یہ اگر پیش نظر رہے گا تو اب اس کے لیے یہ ساری کے سارے اجر ہے، پھر کیونکہ اس کا پھر 24/7 دین بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، 24/7 وہ اللہ کا بندہ ہے، 24/7 جاب پر ہے، 24/7 اس کے لیے رحمتیں، برکتیں، فرشتوں کا پروٹوکول سب کے اندر ہے وہ۔ اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو نفس مطمئنہ کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی سینے پر بوجھ نہیں ہے، اور پیچھے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اولاد کی شکل، اولاد کی شکل پہ، ان لوگوں کی شکل میں جن کو اس کی ذات سے نفع پہنچا جی ہے۔ بالکل، وہ ادارے وغیرہ وغیرہ انسانیت کے کام کر کے چلا گیا، انسانیت کی فلاح کے لیے، خیر کے لیے، تو یہ تمام۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے رہو، اور جو آپ نے بات فرمائی کہ تذکرے گھروں میں ہوتے رہیں، ہم کیا بچوں کو بتا رہے ہیں کہ جنت میں کشش ہے، اور جنت میں جو کشش ہے وہ کیا بچوں میں پیدا کی جا رہی ہے؟ سوال ویسے کبھی کوئی کرے ماں باپ بیٹھ کے کہ اچھا اگر جنت میں ہمیں یہ جا رہا ہوگا تو کیا ہوگا، دل چاہے گا؟ حدیث میں آتا ہے پرندے اڑے ہوں گے اور اس کا دل چاہے گا کہ بھائی میرے سامنے جو ہے نا اس کے کباب بن کے آ جائے، تو وہ فرائی ہو کے آ جائے گا، باربیکیو آ جائے گا، اب وہ اس کی ہڈیاں پھینکے گا، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے اچھا حدیث ہے، جو خواہش کرو گے، ہاں جو خواہش کرو گے، جو خواہش کرو گے وہ تمہارے سامنے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خواہشات کے پورے کرنے کی جگہ جنت بنائی ہے۔ اللہ اکبر، دنیا خواہشات کے پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور جو کچھ تمہیں یہاں دیا ہوا ہے یہ تو سمجھانے کے لیے دیا ہے، تاکہ یہ مشابہت ہے۔ وہاں کا انگور تو 100 سال تک کھاتے چلے جاؤ گے تو انگور ختم نہیں ہوگا، اور یہ بتلانا ان کو کہ دیکھو جنت چٹیل میدان ہے، ہاں جنت چٹیل میدان ہے، جو کچھ تم تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، نماز، یہ تمہارے درخت لگیں گے وہاں پہ، وہ تو چٹیل میدان ہے۔ تمہیں اب تم نے اس پہ تعمیرات کھڑی کرنی ہے، محلات کھڑے کرنے ہیں، تو اب کرتے رہو۔ تم سلام کرو گے تو سبحان اللہ پڑھو گے، ایک درخت لگا دیا جائے گا، 500 سال تک عربی گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے گا، سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اب جب آپ بار بار تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کا جو آپ کا جو ایک مزاج بنتا ہے نا، جو پیراڈائم سیٹ ہوتا ہے، وہ آپ کے حواس سے سیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں کان میں پڑ رہی ہوتی ہیں بار بار تو ایمانی کیفیت بھی، عقل اور شعور بیدار ہو رہا ہوتا ہے، نفسیات کا حصہ بن جاتی ہے، نفسیات کا حصہ بن جاتی ہے، مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور جب مزاج کا حصہ بن جاتی ہے نا، یہ مطلب یہ جو آپ نے اب لفظ استعمال کیا ہے نا، بات تھوڑی سی میں یہاں پہ کر دوں۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے طور پہ بطور انعام کے ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہارے سینوں میں ایمان کو مزین کر دیا تھا، اور تمہارے مزاجوں میں یہ کیفیت پیدا کر دی کہ تمہیں کفر، فسق، عصیان برا لگنے لگا، تمہیں اس سے گھن آنے لگی، یعنی آپ کا سینس، اسپریچول سینس اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ آپ کو جیسے انہائیجن چیز سے گھن آتی ہے، گناہ سے ایسے ہی گھن آتی ہے۔ اس لیے دعا فرمائی ہر نماز کے بعد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ یہ دعا سکھائی کہ یا اللہ تو ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دے، ہمارے اس طرح مزین کر دے، اور پھر ہمیں اس طرح ناپسند اور گھن آنے لگے کفر سے،
نافرمانی سے، گناہ سے، جی اور یا اللہ ہمیں تو ہدایت یافتہ لوگوں میں بنا دے۔ تو یہ جو مزاج کا حصہ بنتی ہے، اس کے لیے آپ کو کنٹینیوس گرومنگ کی ضرورت ہے۔ جی، جی، مزاج سینس ایسے نہیں ڈیولپ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کہ گرومنگ کی آپ نے جو بات کی ہے، تربیت یافتہ آدمی کچھ اور ہوتا ہے، اور جو آپ نے بات فرمائی نا کہ ایمان سے دلوں کو منور کرنا، نیکی میں کشش محسوس ہوتی ہے، لیکن بہت سے افراد ہم یہ دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی شمع منور نہیں ہوتی، برائی میں کشش محسوس ہوتی ہے، شیطان انہیں ڈراوے دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ اس کی راہ پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایمان کی جو حلاوت ہے، جو نشاط نیکی ہے، اس کو محسوس کرنا بھی ایک مرتبہ ہے۔ بالکل مرتبہ ہے، تقوی کی علامت ہے۔ اللہ یہ علامتوں میں سے ہے کہ آپ کو فرمایا ایمان کی علامت ہے مومن کی، کہ نیکی کر کے دل خوش ہو، جی گناہ کر کے دل بجھ جائے، اللہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ کبھی اپنے لیے ہم کیوں کہتے ہیں ہم سب کہ بھئی ہمیں اپنے آپ کو اس میں تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے ایمان کو ایمان کی علامتوں سے تلاش کیا کرو۔ اللہ نے مومنین کی علامات بتائی ہیں، اللہ نے علامات بتائی ہوئی ہیں، تو کبھی اپنے آپ کو بھی میں تلاش کروں کہ میں قرآن میں کس جگہ ہوں۔ سبحان اللہ، فیہ ذکرکم، فیہ ذکرکم، تو میرا ذکر کس جگہ پہ آ رہا ہے؟ ہم نے ابھی ذکر کیا جنت کو جہنم کو، تو جنت والوں میں ہے میرا ذکر یا کہاں ہے میرا ذکر؟ میرا قول، میرا رویہ، میرا بیہیویئر، میرا ایٹیٹیوڈ، اور میرا لوگوں کے ساتھ عمل، میرے اپنے معاملات، میری اپنی معاشرت، میری اپنی اقدار جی کن لوگوں سے میل کھاتی ہیں؟ اور وہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ اصحاب النار دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کامیاب ہے، ایک ناکام ہے۔ اور وہی اصحاب الجنت ہم الفائزون۔ تو جب کامیابی کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم سکسس کی ڈیفینیشن بچے کو بتائیں گے ڈے ون پہ، تو اس کو بتائیں گے کہ سکسس کا الٹیمیٹ ویژن جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کو جب الٹیمیٹ جہاں تک پہنچنا ہے، آپ کو یہ سکسس کا راستہ ہے، تو اب جو راستہ اختیار کیا ہے اور تم یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہو کہ یہ کریکٹ راستہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کا جی پی ایس ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن اور سنت۔ اللہ اکبر۔ اس جی پی ایس کو آن کرو اور یہ دیکھو اس جی پی ایس سے کہ میں وہاں پہ جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی آپ نے فرمائی بہت اہم بات کہ جو مومن کا دل ہوتا ہے وہ نیکی جب کرتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے، اور اگر اس سے برائی کا کوئی ارتکاب ہو جاتا ہے اس کے دل میں افسوس ہوتا ہے۔ اب سوال میرا کہ اگر برائی کا احساس ہی ختم ہو جائے، کوئی برا کام کیا، سود کھا گئے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، ٹیکس بچا لیا، ریاست کو نقصان پہنچایا، یا کوئی بھی برا کام کیا، لیکن کوئی دل میں کوئی برائی محسوس ہی نہیں ہوئی، دل بجھ گیا، ایسی صورت میں، اچھا یہ بندہ مومن کی بات ہو رہی ہے کہ ایسی صورت میں بندہ مومن کیا کرے؟ لیکن سب سے پہلا کام جو ہے وہ احیاء ایمان کی، ایمان کو تازہ کرنے کی سب سے پہلی تجدید ایمان کی شرط وہ توبہ ہے۔ اللہ سے تعلق کو استوار کرے، سب سے پہلے توبہ کے ذریعے۔ سوال یہ پیدا ہوا توبہ کیسے کرے؟ بھائی اس کو تو احساس، توبہ تو آدمی جب کرے گا جب احساس گناہ ہوگا اور احساس ندامت ہوگی۔ جی ہاں۔ تو اس کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ اس کو کسی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ماحول کو تلاش کیا جائے۔ اور معاشرے میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہنی چاہیے، یہ زندہ معاشروں کی علامت ہوتی ہے، جو ایسے لوگوں کے اوپر غم کھائے، ایسے لوگوں کو تلاش کرے، اور ان لوگوں کو تلاش کر کے ان کی منت سماجت کر کے ان کو آخرت کا خوف دلا کے، جنت کا شوق دلا کے، اللہ سے محبت دلوں میں پیدا کر کے ماحول میں لے کر آئیں اور ان سے توبہ کروائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دل کو کیسے آباد کریں، اس کی تو ایک ہی چیز ہے، قرآن کریم، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ تو فرمایا نا دل کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ہاں۔ اور اس کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ اس کا زنگ دور ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، قرآن کریم سے، موت کی یاد سے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو دل کے زنگ کو دور کرتی ہیں۔ اللہ ہم
کم از کم ماحول فراہم کرنا. اسی لیے معاشرے کے اندر، محلوں کے اندر ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آخری امت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ امت کے اوپر، اس لیے تو فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا. ایسا کوئی آدمی آ جائے تو اس کا تمسخر نہ اڑایا جائے، کوشش کریں کہ اسے قریب لے کر سبحان اللہ، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے. اور انیک بھائی، جب آپ کے سامنے خیر خواہی ہوتی ہے نا، اور آپ کے سامنے احساس ذمہ داری ہوتا ہے کہ میں نے کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور امتی پیش ہونا ہے، تو پھر آدمی اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے. اس کی خیر خواہی کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر ندامت کا احساس پیدا ہو، اسے مسجد سے جوڑتا ہے، دین سے جوڑتا ہے، قرآن سے جوڑتا ہے. لیکن اسٹریٹجی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. مذاق اڑاتا ہے، تمسخر کرے گا، غیبت کرے گا، تو اس سے تو وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا، وہ آپ سے دور ہوگا. گھر میں ہو، بچہ ہو، سبحان اللہ، دوست ہو، سب آرڈینیٹ ہو، باس ہو، معاشرہ ہو، محلہ ہو، اسٹریٹجی اگر آپ کی خیر خواہی والی ہے تو وہ بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگی، اور خدا نخواستہ تمسخر آمیز ہے تو وہ بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے. اللہ اکبر. ایک سوال بھی اسی ذیل میں آنے والا ہے. اللہ اکبر. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بالتفصیل ایک ایک نقطہ بیان کر دیا. اللہ اکبر. اب کچھ جلدی کچھ سوالات رکھ لیتے ہیں. سوال پھر وہ بڑے سوال ہیں سامنے. تمسخر اڑانا، مذاق کرنا اور مزاح میں کیا فرق ہے؟ اچھا سوال ہے، لیکن سوال بڑا ہے. جی بڑا. اور یہ بنیادی طور پہ تمسخر جو ہے، جی یہ تو اللہ جل شانہ نے جی قرآن کریم میں سورہ حجرات وہ صورت ہے جو مسلمان معاشرے کے تانے بانے کو ڈیفائن کرتی ہے. جی ہاں. کہ آپ کا سوشل کنڈکٹ کیا ہوگا. تو یہاں پر آیت ہے، مطلب 11ویں آیت جو سورہ حجرات کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خاص طور پہ فرمایا کہ کوئی دوسرے کا تمسخر نہ ہو. اور دیکھیے کیسی عجیب بات، اور کیسا یعنی اللہ تعالیٰ بالکل ایک چیز واضح کر کے بیان کر رہا ہے. نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. ورنہ حالانکہ بات مردوں میں پوری ہو گئی تھی. اگر ایک بات ہو گئی تھی تو جامعیت کے ساتھ پوری ہو چکی تھی، جامع حکم تھا، آ گیا بالکل وضاحت کے ساتھ. لیکن پھر الگ سے تفصیل سے فرمایا. اور تمسخر جو ہے، تمسخر میں مقصود دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک، اس کی بے عزتی کرنا. دیٹ از کالڈ تمسخر. تمسخر اور مذاق اڑانا یہ مترادفات میں سے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ جا کے، ایک ہی ہمانہ تقریباً ہو جاتے ہیں. دونوں کا مقصود جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے، اور دونوں کو جو چیز ٹریگر کرتی ہے، جس وجہ سے یہ دونوں چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں، وہ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ مقصود یعنی اس کا جو اڑانے والے کا، مذاق اڑانے والے کا تکبرانہ مزاج جو ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، کسی بھی وجہ سے بڑا ہوں، مال کی وجہ سے بڑا ہوں، میری عزت زیادہ ہے، کچھ بھی زیادہ ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں مزاح ہے. مزاح کے اندر جو ہے وہ دوسرے کی دلجوئی مقصود ہے، سبحان اللہ، وہ خوش کرنا مقصود ہے. یعنی تمسخر اور مزاح کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ مزاح ہے، نہیں ہے. ہاں، یہ مجھے ویسے کبھی کبھی ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے یہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے طنز و مزاح، تو اب پتہ نہیں سورہ حجرات کے ذیل میں جو ہے یہ طنز جو ہے یہ کون سا والا طنز ہے. تو عام طور پہ علماء نے یہاں پہ یہی لکھا ہے کہ طنز و مزاح سے بھی مراد ادب کے ذیل میں بھی جب آتی ہے تو وہاں مقصود اس کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہوتا ہے سامنے والے کو. ہمارے استاد تھے مشتاق احمد یوسفی، وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے ایک جملہ انہوں نے کہا، مجھے یاد آیا اس وقت، کہ یہ طنز کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ سامنے والے کے جوتوں پہ کھڑے ہو جائیں، ان کی پالش خراب نہ ہو. اللہ اکبر. سامنے والوں کے جوتے پہ آپ کھڑے ہو گئے، جملہ ایک مار دیا. یہ فقرے سازی بھی ایک مشکل کام ہے، اس کے لیے وٹ بہت ضروری ہے. سامنے والے کے جوتوں پہ آپ کھڑے ہو گئے
مگر اس کی پالش خراب نہیں ہوئی. اتنا وہ جو آپ نے ابھی آپ حدود- نے بات فرمائی نا کہ حدود کی ڈیگریڈ اتنی نہیں کرنا، تو اتنی حدود کی رعایت اتنی کی آپ حدود نے کی کہ رعایت بھئی کے یہ کراس نہیں کرنا اب یہاں جس سے. کو جملہ مارا جا رہا ہے وہ بھی اسے انجوائے کرے، وہ بھی اسے انجوائے کرے. اللہ اکبر، اللہ اب اکبر. گویا تو دین نہیں چاہتا یہ بات کہ کسی انسان کا مذاق اڑایا جائے، اس کی تضحیک کی جائے، ٹھٹے لگائے جائیں، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ قبیلے کی بنیاد پر، نہ اس کے لہجے کی بنیاد پر، نہ کسی قوم کے قد کی بنیاد پر کہ تمہارا قد تو بہت چھوٹا ہے وغیرہ وغیرہ. انسان لقد کرمنا بنی آدم. بے شک. اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اللہ اکبر. معیار اِنَّا ایک ہی ہے، اکرمکم عند تقوی. اللہ اتقاکم. اور پھر تمسخر کے اندر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تمسخر کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، چاہے وہ اشارے سے ہو، چاہے گفتار بدنی سے ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے آپ کی باڈی لینگویج ہو، یا آپ ہاتھ سے اشارہ کریں، جی، یا آپ کوئی زبان سے ایسے کلمات کہیں، یہ سب چیزیں تمسخر میں شامل ہیں. اور کس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ انسان کا. انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. انکسار کے ساتھ آدمی رہے بے شک. اور سر جھکا کے رہے. ہما صاحبہ ہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ جو خواتین کے مخصوص دن ہوتے ہیں، ان میں کیا خواتین قرآن کریم پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سے مراد یہاں پر ہے چھونا، کہ یہ نسخہ ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں، کوئی نسخہ ہاتھ میں لے کر نہیں پڑھ سکتے. اچھا. نہیں، اس کا ہاتھ میں لے کر قرآن کریم کا پڑھنا، اور قرآن کریم کو اگر کوئی ہو، حافظہ ہو، استانی ہو، کوئی ایسی ہو، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ آیات کو توڑ توڑ کر پڑھے، اچھا، ورنہ ویسے اس کے علاوہ ٹھیک پڑھنے ہے. کی اجازت مطلب نہیں. وہ جو اس کے حافظے میں ہے حافظے میں ہے، وہ اور پڑھتی بھی رہے، ہاں، وہ بھی اس کی آیات کو اجازت توڑ ہے. کر نہیں، حافظے میں بھی تلاوت کی اجازت اس کو مکمل نہیں ہے اس وقت قرآن اچھا. پڑھنے. ہاں، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں ہے وہ، اور اس وقت جو ہے اس کو آیت کو توڑ کر پڑھ لے اگر وہ مدرسہ ہے، تدریس ہے. ہاں، وہ قرآن کی آیات جو دعائیہ معنی کے اندر ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے. اچھا. دعائیہ معنی میں فاتحہ ہے، اچھا. آیت الکرسی ہے. فرحانہ کا سوال یہ ہے کہ کیا میں ناخنوں کو بڑا رکھ سکتی ہوں؟ دیکھیں، ناخن کو بڑا رکھنا تزئین و آرائش کے لیے اس کی گنجائش صرف اس صورت میں ہے، علماء نے تو منع لکھا ہے، لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی ہائیجین کا خیال رکھتی ہے اور صفائی کا خیال رکھتی ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن عمومی طور پہ اس کو منع کیا جاتا ہے کہ بڑے ناخن نہیں رکھنے چاہیے. اچھا، کلیئر ہو گئے. بڑے ناخن پسندیدہ عمل نہیں ہے. جویریہ جلال صاحبہ کا سوال ہے کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر نے بیرون ملک جا کر دوسری شادی کر لی ہے اور مجھے یہاں کئی سالوں سے لٹکتا چھوڑ رکھا ہے، خرچہ بھی نہیں بھیجتے، تو ایسی صورت میں کون گناہگار ہوا اور مجھے بتائیں کہ میں دین کے مطابق کیا کروں؟ دیکھیں، یہ ہمارا سماجی مسئلہ، سماجی بڑا مسئلہ مسئلہ ہے، اور ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ ہے. یہ ہمارے رویے دونوں اعتبار سے بڑے خطرناک ہیں. بعض حضرات یہی معاملہ جو ہے وہ باہر رہ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی اور سٹیزن شپ کے لیے جو ہے وہ شادی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پاکستان آ کے ایک اور شادی کر لیتے ہیں. اسی طرح ان کے ساتھ یہاں معاملہ ہوا ہے کہ یہاں شادی کی، باہر جا کے ایک اور شادی کر لی. اور اس سے بڑا سماجی مسئلہ جو ایک اور ہے وہ یہ کہ خرچہ نہیں بھیجتے، جو کہ ذمہ داری ہے شرعاً اس کی. اب اگر کیا ظاہر سی بات ہے، اس میں تو کوئی سوال کوئی ہے ہی نہیں کوئی دوسرا کہ کون گناہگار ہے. یقیناً وہ شوہر گناہگار ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. اور دوسری بات یہ کہ عورت کیا کرے، تو ایسی جگہ پر ظاہر سی بات ہے اس کو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، رجوع بھی کرنا چاہیے اللہ کی طرف، اور استغفار بھی کرنی چاہیے. اور ویسے شریعت نے اس کو خلا کا حق یہاں پر دیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ بالکل ہی چھوڑا رکھا ہے، نان نفقہ بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اور اس کے لیے تعلق ہے، اس کو اپنی عزت آبرو حفاظت اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے خلا کی صورت ہے. جبکہ شوہر ملک میں موجود نہیں ہے ملک تو وہ خلا کے لیے جاتی ہے کورٹ.
اپلائی کرتی ہے، ایکس پارٹی ڈیسیشن لیا جاتا ہے، وہ خلا قابل قبول ہوگا؟ دیکھیے اس میں خلا نہیں ہوتی، اصل بات وہاں پہ تنسیخ نکاح، تنسیخ نکاح کا مسئلہ آتا ہے وہ، اور تنسیخ نکاح کی اگر گراؤنڈ موجود ہے تو تنسیخ نکاح کی تو اجازت ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ وہ گراؤنڈ موجود ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ گراؤنڈ موجود ہیں لیکن شوہر موجود نہیں ہے تب بھی تنسیخ نکاح تو ہو سکتا ہے، ہو خاص جائے اس گا، کے بھی جو ریاست کر سکتی ہے، جو ہاں وہ کر سکتے ہیں، اس کی تو گنجائش اس کے اندر اس موجود کی ہے تنسیخ گنجائش نکاح کی۔ ہے۔ رخسانہ نواب صاحبہ، سوال ان کا یہ ہے کہ وہ حج پہ جانا چاہ رہی ہیں اور وہ ان کے پاس محرم نہیں ہے، تو کیا وہ بغیر محرم کے کسی گروپ کے ساتھ مل کر حج کے لیے جا سکتی ہیں؟ دیکھیے اکثر تو ویسے منع کیا جاتا ہے، لیکن اگر عمر کیا بتائی انہوں نے؟ عمر نہیں بتائی؟ عمر نہیں بتائی انہوں نے۔ نہیں بتائی۔ اگر کوئی بڑی عمر کی خاتون ہو تو ظاہر سی بات ہے اس میں 50-60 سال کی عمر ہو، اور اگر حج فرض ہو گیا تھا اور پھر نہیں کر سکیں اور اب کرنا چاہتی ہیں تو بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پہ علماء نے خواتین کے لیے محرم کا ہونے کو ہی فرضیت قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر تو فرض ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ یہاں پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے اگر اس کی ضرورت ہے، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اگر اس کے اوپر حج فرض تھا، یعنی مسلمانوں کی جماعت سے مراد ہے کہ عورتوں کی جماعت؟ اور مرد بھی اس کے، اچھا، اگر مرد بھی ہوں تب بھی؟ عورتیں تو ہوں گی نہیں نا، ظاہر سی بات ہے کوئی اپنے محرم کے ساتھ ہوں گی، عورتوں کی نہیں، یہاں اگر وہ خواتین جن کے ساتھ کوئی محرم نہیں لیکن وہ ایک گروپ بنا کر حج پہ جا رہی ہیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ نہیں، اس کی اجازت دی نہیں جاتی ہے، ایسی گروپ اچھا، اس طرح خواتین کے گروپس بن کر جانا اس کی اجازت اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ تو انڈیویجول بیسس پہ کسی کی ضرورت ہوگی تو کوئی فرض اس کا ہے، کوئی اور رشتہ دار جا رہے ہیں ان کے ساتھ وہ جانا چاہتی ہے، وہ کسی انڈیویجول بیسس پہ ہی اس کی سچویشن کو دیکھ کے دیا جائے گا، بالعموم اس طرح خواتین کے گروپس کی اجازت یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب ایک آدھ ویڈیو کوئسچن بھی آپ کی خدمت میں ہم رکھ دیتے ہیں۔ جناب والا پہلا ویڈیو کوئسچن۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کاروبار اور نوکری کو کیسے عبادت بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اچھا سوال ہے، اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ ہاں ارشاد۔ دیکھیں کاروبار کو یا کسی نوکری کو آپ عبادت بنا سکتے ہیں فقط اپنے زاویہ نگاہ کو تبدیل کر کے۔ سبحان اللہ۔ اور زاویہ نگاہ کو کیا تبدیل کرنا ہے کہ آدمی جب نکلے تو حلال کمانے کی نیت سے نکلے، اپنے گھر والوں کی کفالت کی نیت سے نکلے، اور کہ بھائی ظاہر سی بات ہے فرمایا سب سے اچھا روپیہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ ہے جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، سب سے اعلیٰ دینار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے لیے آدمی جو ہے اس نیت سے نکلے، پھر جب جہاں پہ نوکری کر رہا ہے وہاں پہ خاص طور پہ اللہ کے احکام کی رعایت رکھے، اللہ کے حکموں کی رعایت رکھے، کہ کوئی گناہ کا کام وہاں پہ سرزد نہ ہو، اور خاص طور پہ لوگوں کو اس سے نقصان نہ پہنچے، وہ کام خود، وہ کاروبار، وہ نوکری خود حلال ہونی چاہیے، کسی حرام کاروبار میں وہ نہ ہو۔ اب اگر وہ اس طریقے سے اپنا کاروبار کرتا ہے، وقت پہ جاتا ہے، اور جو جس کام کی اجرت لیتا ہے وہ کام پورا کرتا ہے، وقت پہ آتا ہے، اور تو اللہ تبارک و تعالی اس کا یہاں پر نوکری پر بیٹھنا اور کاروبار کرنا، دکان کے ٹھیے پہ بیٹھنا، یہ سب عبادت بنے گی۔ یہ 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے اس کے لیے، اگر وہ اپنی اس 24/7 کے اندر اللہ کے احکامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پورے کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے عبادت ہے۔ یہ اب اس کا نوکری پہ جانا عبادت ہے، نوکری پہ بیٹھنا عبادت ہے، کاروبار کے ٹھیے پہ بیٹھنا عبادت ہے، کاروبار کرنا عبادت ہے، گاہک کے ساتھ معاملہ عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے جس میں وہ گاہک کی خیرخواہی کو پیش نظر رکھا ہوا ہے، اور یہ کاروبار کرتے ہوئے گاہک کے لیے ایک نرمی کا ماحول پیدا کر رہا ہے، اس کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، تو بس یہ عبادت ہو گئی، یہ سب سے بڑی عبادت ہے اس کی، اور یہ افضل عبادت ہے اس کی، حلال کمانے کے لیے۔ اس عبادت کرتے ہوئے
حلال کماتے ہوئے اور حلال کی تلاش میں اگر کوئی تکلیف، پریشانی، رکاوٹیں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو اللہ مشقتیں، جو اکبر، مشکلات آئیں، جی کیونکہ یہ عبادت ہے، سبحان تو اللہ، عبادت کے اندر مجاہدے پہ تو اجر ملتا ہے، گناہ معاف سبحان ہوتے ہیں۔ اللہ، تو یہ بھی ایک مجاہدہ جو کرے گا کہ حلال کی تلاش میں اس کو جو ہے ایک مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ گاہک چلے جائیں، جب یہ سچ بولے تو وہ کچھ چلے جائیں، لیکن یہ اپنے سچ پہ لگا رہے کہ میں تو اگر کوئی عیب ہوگا تو بیان کر دوں گا، بھائی میں سچ بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، میں آپ کی خیرخواہی کا معاملہ رکھوں گا، نرمی کے ساتھ معاملہ کروں گا، بات واضح اور صاف کروں گا۔ تو یہ ساری کی ساری سبحان اللہ، اور ظاہر سی بات ہے اگر اس طریقے سے یہ تجارت کر رہا ہوگا تو اس کا تجارت کرنا اس کا عبادت بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ کے عرش کے سائے میں مقام مل جائے گا، مقام مل جائے گا، بے شک اللہ کے عرش کے سائے کے اندر مقام مل جائے گا، اللہ اکبر، اس کیٹیگری پہ پہنچ جائے گا۔ اس کیٹیگری پہ پہنچ جائے گا۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا آپ کی خدمت میں جناب والا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر شوہر بیوی کو پردہ کرنے سے منع کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا سوال، ارشاد۔ دیکھیں یہ بھی ایک سماجی مسئلہ ہے اور معاشرتی مسئلہ ہے، ان بچیوں کے لیے جو اپنی عزت آبرو کی خود حفاظت کرنا چاہتی ہیں اور شوہر نہیں چاہتا ہے وہاں پہ، تو بہرحال کوشش تو پوری کرنی چاہیے کہ شوہر، لیکن اگر کچھ دنوں کے لیے اس کو کر کے دیکھ لیں کہ بھائی کچھ دنوں کے لیے چلو چھوڑ کے دیکھیں اور دوپٹہ لے لیں، مستقل کوئی اسکارف نہ لیں، کوئی دوپٹہ لے لیں، اس سے سر ڈھانپ لیں، کوئی چادر لے لیں اس سے سر ڈھانپ لیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی بھی فکر کریں کہ کسی طریقے سے شوہر راضی ہو جائے، اس کے ماحول کے ذریعے، دوستوں کے ذریعے، شوہر کو قائل کریں، شوہر کو قائل کریں، کیونکہ گھر بچانا ضروری ہے، ٹھیک، اس خاندان کا بچنا ضروری ہے، سبحان اور اللہ، بچوں کا بچنا، کہ ظاہر سی بات ہے وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے، تو دونوں رشتوں میں ماں کے رشتے کو بہرحال ترجیح ہے، تو اس کو سبحان بچانا اللہ، سبحان ضروری ہے۔ اللہ، شوہر کے حکم کو مان لیا جائے، لیکن ذہن میں یہ بات رکھی جائے کہ میں صرف اور صرف گھر بچانا چاہتی ہوں، میں دین کے کسی حکم کی پامالی نہیں کرنا چاہتی، بالکل، اور کیونکہ شوہر کو قائل کیا جائے اپنے اخلاق سے، بالکل، اور خدمت اپنے سے، دلائل سے، خدمت سے، دلائل حکمت سے، اخلاق سے، ماحول سے، ایسی مفتی جگہوں صاحب پہ۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن وقت یہاں ہمارا مکمل ہوا۔ میں آپ کی آمد پر آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے سلسلے میں کم از کم یہ کرو کہ اس کی نعمتوں سے گناہ میں مدد نہ لو، اللہ کے سلسلے میں کم از کم یہ کرو کہ اس کی نعمتوں سے گناہ میں مدد نہ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ پروردگار بحروں